اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا دورہ میراث کا جو دوسرا درس ہے، جو دوسری کلاس ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم نے پہلے درس کے اندر مبادیات میراث کے بارے میں پڑھا تھا۔ مبادیات میراث سے کیا مراد ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ میراث کی تعریف، موضوع، غرض، اس کا حکم شرعی، اور پھر جو میراث کے لیے شرائط و ارکان اور اسباب ہیں، وہ سارا کا سارا ہم نے پہلے درس کے اندر پڑھا۔ یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد پھر ہم نے کیا کیا کہ جو اصل ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارا اصل موضوع ہے، جس پر ہمیں سارا سلسلہ چلانا ہے، یعنی ورثاء، اس کی اقسام، پھر ان میں سے جو 3 اقسام ہم نے بنائی تھی، ان تینوں قسموں کی ہم نے کیا کی ہے، تعریف پڑھ لی ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے کہ ہم نے ذوی الفروض، اسبا اور ذوی الارحام، یہ ورثاء کی 3 قسمیں بیان کی تھی، پڑھی تھی۔ پھر ان میں سے تینوں کی جو تعریف ہیں، جو ڈیفینیشن ہے، وہ ہم نے پڑھی، اور پھر یہ بھی ساتھ ہی ساتھ میں ہم نے پڑھا کہ ذوی الفروض ٹوٹل کتنے افراد ہوتے ہیں، اس میں مرد حضرات کتنے شامل ہوں گے، عورتیں اس میں کتنی شامل ہوں گی۔ یہ سارا کا سارا کل کا جو ہمارا کلاس تھا، کل کا جو ہمارا درس تھا، اس کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھی۔ اب جو ہیں اب کیا کریں گے؟ آج ہم پڑھیں گے اسباق کی تفصیل کے بارے میں۔ کس کے بارے میں ہم پڑھیں گے آج؟ جیسے کہ یہ نوٹ سارے میں نے آپ کو دے دیے ہیں۔ کل ہم نے ذوی الفروض کی تفصیل پڑھی تھی، اور آج جو ہیں وہ ہم کیا کریں گے؟ اسباق کی۔ اور اسباق کی جو آج ہم تفصیل پڑھیں گے، یہ بہت اہم ہیں، یہ بہت اہم ہیں۔ اس کے اندر تقریباً جو مواد آپ کو دیا گیا ہے، اس مواد میں وہ تمام چیزیں، جو مسائل آنے ہیں، جو کنڈیشنز اس کی بننی ہیں، جو صورتیں اس کی بننی ہیں، اور جو قواعد، جو اصول ان کے اوپر لاگو ہونے ہیں، وہ سارے کے سارے آج کے جو ہیں اس جو ہیں نوٹس کے اندر سارے جو آپ کو دیے گئے، اس کے اندر جو ہے وہ سارا کا سارا لکھا ہوا ہے۔ وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میں تفصیلاً چونکہ لکھوں گا نہیں، تفصیلاً بیان تو کروں گا اس کو، لیکن تفصیلاً لکھوں گا نہیں، چونکہ وہ چیز آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ اب جو ہیں ویسے ابتداً یہ چیز ہم نے اس نوٹس کے اندر لکھی نہیں ہے، لیکن ابتداً اسباق کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ ایک اسباق نسبی ہوتا ہے، دوسرا اسباق سببی ہوتا ہے۔ جی، اسباق کی کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ ایک اسباق نسبی ہیں، اور دوسرا کیا ہے؟ اسباق سببی ہیں۔ یہ اسباق سببی فی زمانہ نہیں پائے جاتے ہیں۔ اسباق سببی جو ہیں وہ فی زمانہ نہیں پائے جاتے ہیں۔ کیسے نہیں پائے جاتے ہیں؟ کہ یہ اسباق سببی تب ہوتا ہے کہ جب کوئی مرد جو ہیں یا کوئی عورت کسی شخص کو آزاد کروائے، کوئی مرد یا کوئی عورت کسی شخص کو آزاد کروائے، اور اس کے ذوی الفروض افراد ہوں یا نہ ہوں یا لیکن اس کا کوئی اسبا وارث جو ہے نا موجود نہ ہو، اس کا کوئی اسبا وارث موجود، یعنی نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی اپنا سگا بھائی ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، کوئی بھی نہیں ہے، صرف جس نے آزاد کیا ہے، اس کو آزاد کروایا ہے، وہی بندہ موجود ہے، تو پھر اس صورت میں شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ذوی الفروض کو حصہ دینے کے بعد جو بچ جائے وہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسباق سببی کو دینا ہے۔ آپ سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں آقا، جس کو آزاد کروانے والا آقا ہے، اور جس کو آزاد کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا غلام ہے۔ اور اب فی زمانہ یہ لوگ پائے نہیں جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں، اس پر ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ لیکن میں نے آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا اجمالی خاکہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ اسباق کی 2 قسمیں ابتداً بنتی ہیں، ایک نسبی ہوتے ہیں اور دوسرے پھر کیا ہوتے ہیں؟ سببی ہوتے ہیں۔ جو نسبی کی تعریف کیا ہے وہ ابھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، سببی کی ہم جو ہے نا کوئی وضاحت نہیں کریں گے، اس کو یہیں پر کلوز کر دیتے ہیں۔ اچھا، نسبی کس سے کہتے ہیں؟ نسبی ان اسباق کو کہتے ہیں جن کا میت کے ساتھ جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے نا، وہ کس کی وجہ سے ہے؟ نسب کی وجہ سے ہے۔ میت کے ساتھ وارث کا، مورث کے ساتھ وارث کا جو تعلق ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ نسب کی وجہ سے ہے۔ تو ایسے اسباق کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسباق نسبی کہتے ہیں۔ جیسے بیٹا ہے،
اب اس کا جو تعلق ہے اپنے باپ سے وہ کیا ہے؟ نسب کی وجہ سے ہے۔ بھائی کا تعلق ہے اپنے دوسرے بھائی سے، تو یہ جو تعلق ہے یہ سارا کا سارا تعلق رشتہ داری اور یہ جو نسب پر تعلق رکھتا ہے، اس وجہ سے ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسبات نسبی کہتے ہیں۔ آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے میں نے آپ کو مثال بھی دی، آپ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ آج ہم جو پڑھیں گے تفصیل، وہ سارا کا سارا اسبات نسبی کے بارے میں پڑھیں گے۔ کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ اب اسبات جو نسبی ہے اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 3 قسمیں بنتی ہیں۔ یہ آپ کے نوٹس میں سارے لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 ہے اسباب نفسہی۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اسباب بنفسہی۔ نمبر 2 اسباب بغیرہی، اور نمبر 3 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اسباب مع غیرہ۔ جی، اسبات نسبیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ اسبات نسبیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اسباب نفسہی۔ نمبر 2 اسباب بغیرہی، اور نمبر 3 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اسباب مع غیرہ۔ آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اسباب نفسہی کی تعریف کیا ہے؟ تو جو تعریف ہمارے یہاں کتاب کے اندر صاحب سراج علیہ الرحمہ نے ذکر کی ہے وہ میں نے یہاں پر لکھی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک آسان سمپل سی تعریف ہوتی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ویسے اسباب نفسہی کی جو لفظوں کے اعتبار سے تعریف بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ جو خود بخود اسباب بن جائیں، کسی کی وجہ سے، کسی کی سبب سے، کسی کی مدد سے، کسی کے ساتھ آنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ کیا ہو جائیں؟ خود بخود کیا بن جائیں؟ اسباب بن جائیں۔ تو ایسے اسباب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسباب بے نفس ہی کہتے ہیں۔ یہ جو تعریف میں نے آپ کو بتائی ہے یہ لفظ کے اعتبار سے ہیں، اور صاحب سراج علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر جو تعریف کی ہے وہ تعریف یہ ہے جو آپ کے نوٹس میں لکھی ہوئی ہیں کہ ہر وہ مذکر وارث، ہر وہ مذکر وارث جس کی نسبت میت کی طرف کریں، مورث کی طرف کریں، تو درمیان میں کوئی عورت نہ آئے، درمیان میں کوئی بھی عورت۔ اب مثلا وہ کون ہے؟ وہ بیٹا ہے، پوتا ہے، باپ ہے، دادا ہے، سگا بھائی ہے، باپ شریک بھائی ہے، پھر ان کی جو مذکر اولاد ہیں، اسی طریقے سے سگا چچا، باپ شریک چچا، سگا چچا زاد بھائی اور باپ شریک چچا زاد بھائی۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کی ہم نسبت جب کریں گے میت کی طرف تو درمیان میں کوئی عورت نہیں آئے گی۔ آپ بیٹے کی آپ نسبت کریں میت کی طرف تو کیا درمیان میں کوئی عورت آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ آپ پوتے کی نسبت کریں میت کی طرف تو درمیان میں کوئی عورت آئے گی؟ جی بولیے، نہیں آئے، کیونکہ پوتے کی جو نسبت ہوتی ہے میت کے ساتھ وہ بیٹے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ درمیان میں مذکر تو آ رہا ہے لیکن کوئی عورت نہیں آ رہی۔ اسی طریقے سے اب جو دادا کا تعلق ہے میت کے ساتھ وہ کس وجہ سے ہے؟ میت کے باپ کی وجہ سے ہے۔ دیکھو اب ہم جو تعلق جو ہے دادا کا جوڑ رہے ہیں، تعلق جو ملا رہے ہیں مورث کے ساتھ، اس کے درمیان میں کوئی عورت جو ہیں وہ کیا ہیں؟ نہیں آ رہی۔ اسی طریقے سے آپ سگا بھائی دیکھیں، سگے بھائی کی جو نسبت ہے میت سے کس وجہ سے؟ یہ باپ کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے ہیں؟ باپ کی وجہ سے ہیں۔ باپ شریک بھائی ہے، اس کی بھی جو نسبت ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ باپ کی وجہ سے ہیں۔ چچا کی جو نسبت بنتی ہے میت کی وہ بھی کس سے بنتی ہے؟ دادا کی وجہ سے بنتی ہے کہ ان دونوں کا جو دادا ہے وہ کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اسباب نفسہی کی تعریف کیا ہے کہ ہر وہ مذکر وارث جس کی نسبت ہم میت کی طرف کریں تو درمیان میں کوئی عورت نہ آئے، تو ایسے اسباب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسباب نفسہی کہتے ہیں۔ پھر اسباب نفسہی کی 4 قسمیں بنتی ہیں۔ کتنی قسمیں بنتی ہیں؟ 4 قسمیں۔ نمبر 1 فرع المیت، جزء المیت۔ نمبر 1 کیا ہے؟ فرع المیت، جزء المیت۔ اس میں کون آتا ہے؟ سب سے پہلے بیٹا، پھر بیٹا نہیں ہے تو پھر پوتا، پھر پوتا نہیں ہے تو نیچے تک یہ سلسلہ چلے گا، پوتا، پڑ پوتا، تڑ پوتا، یہ 5ویں نسب جو ہے وہ خاندان تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ میت کا جز، فرع المیت، جزء المیت۔ نمبر 2 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اصل المیت، میت کی اصل۔ میت کا اصل کون ہے؟ باپ، دادا، اوپر تک یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ بھی اسباب نفسہی ہیں، لیکن میت کے اصول میں سے ہیں، اصول میں سے ہیں، میت کی اصلیت میں سے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس میں کوئی میرے خیال سے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آنے والی۔ نمبر 3 جو ہے میت کے باپ کا جز، جز او ابل میت، فرع ابل
میت کے باپ کا جز، میت کے باپ کا جز ویسے تو مذکر اور مؤنث دونوں آتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں اس میں صرف مذکر کو شمار کرنا ہے تو وہ کون ہوگا؟ وہ سگا بھائی، باپ شریک بھائی، سگا بھتیجا اور باپ شریک بھتیجا۔ مولانا فضل الرحمان آپ بتائیں کہ سگا بھتیجا کیسے بنے گا؟ اگر آپ سے کوئی کہے کہ ہمیں سمجھائیں کہ فلاں جو ہے وہ اس کا سگا بھتیجا ہے، تو آپ کیسے اس کی اسپیلنگ کریں گے، اس کی وضاحت کیسے کریں گے آپ؟ جی آپ بتائیں آواز سے۔ جی جی باپ اور ماں ایک ہی ہو، اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوا کہ باپ شریک بھتیجے کی آپ وضاحت کیسے کریں گے؟ آپ کیسے کسی کو سمجھائیں کہ فلاں جو ہیں زید جو ہے نا وہ عمر کا جو ہے وہ کیا ہے؟ باپ شریک بھتیجا ہے۔ یہ میرا بھتیجا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیسے ہوگا کہ باپ ایک ہو، باپ کیا ہو؟ ایک ہو۔ اب ان سے مائیں ان کی الگ ہیں، اب دونوں آپس میں بھائی بن رہے ہیں۔ اب ان کی جو مذکر اولاد ہے، ایک کی جو مذکر اولاد ہے وہ دوسرے کے لیے کیا بنے گا؟ وہ اس کا بھتیجا تو ہے، بھتیجا اس لیے کہ اس کے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن ہے کون سا؟ باپ شریک ہے، اس لیے کہ ان دونوں کا جو باپ ہے وہ کیا ہے؟ الگ ہیں، الگ ایک ہیں۔ باپ جو ان کا ہے وہ کیا ہے؟ ماں ان کی جو ہے وہ کیا ہے؟ الگ ہے۔ آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب نمبر 4 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر 4 ہیں جز و جد المیت، جز و جد المیت، فرع و جد المیت، دادا کا جز، دادا کا جز، دادا کی فرع۔ دادا کی فرع میں کون آتے ہیں؟ ایک سگا چچا آتا ہے، دوسرا باپ شریک چچا۔ ایک سگا چچا زاد بھائی آتا ہے اور دوسرا کون آتا ہے؟ باپ شریک چچا زاد بھائی۔ اب آپ بتائیں مولانا ابراہیم، یہ ہمارا جو ہے مثلا کسی کا ہم کہیں کہ یہ فلاں کا جو ہے وہ باپ شریک چچا ہے، تو آپ بتائیں اس کی آپ کس طرح وضاحت کریں گے؟ جی آپ کیسے اس کو پہچانیں گے کہ واقعی میں یہ اس کا باپ شریک چچا بن رہا ہے؟ جی مولانا آپ بتائیں۔ دادا اس کے دو شادیاں، جی جی ان دونوں میں سے اس میں بیٹا، اس میں بیٹا، اس میں بھی بیٹا ہے۔ اب وہ جو آپس میں بنیں گے نا، وہ آپس میں بنیں گے باپ شریک بھائی، لیکن میت کے جو بنیں گے وہ کیا بنیں گے؟ ایک سگا بنے گا اگر اس کے باپ کا سگا بھائی ہوگا، اور دوسرا جو ہوگا وہ اس کا کیا بن جائے گا؟ باپ شریک چچا بن جائے گا۔ اور اگر وہ دونوں اس کے بھائی جو باپ ہیں اس کے لیے باپ شریک بن جائیں تو یہ پھر اس میت کے لیے جو ہے نا مورث کے لیے کیا بن جائیں گے؟ چچا زاد جو ہیں وہ باپ شریک چچا بن۔ آپ کو مولانا یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی کوئی مشکل بات تو نہیں ہے اس میں؟ آپ کو بھی بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ مطلب یہاں لکھانے کی تو ضرورت تو نہیں ہے نا؟ جی مولانا آپ کو بھی بات سمجھ میں آ گئی؟ ماشاءاللہ۔ اچھا یہاں تک آپ نے الحمدللہ آج اسباب نفسی کی تعریف اور اس کی جتنی بھی اقسام ہیں نا وہ ساری کی ساری آپ نے کیا کی ہیں؟ پڑھ لی ہیں۔ جی جی وہ آ گیا نا، جز و ابل میت میں سگا بھائی، باپ شریک بھائی اور سگا بھتیجا اور باپ شریک بھتیجا جو ہیں یہ کس میں شامل ہوتے ہیں؟ یہ اسی کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اچھا اب آتے ہیں ہم کس بات کی طرف؟ اسباب غیری کی طرف۔ کس کی طرف آتے ہیں؟ اسباب غیری کی تعریف۔ اس کی بھی تعریف آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ ایک وہ تعریف ہے جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے، دوسری وہ تعریف ہے جو میں آپ کو باعتبار لفظ کے بتا رہا ہوں۔ اسباب غیری، یہاں پر با جو ہیں یہ با برائے سبب ہے، علماء کرام اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ با برائے تعلیل، جیسے انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم جی، تو وہاں پر با کس لیے آتی ہے؟ تعلیل کے لیے، یعنی وہ خود، یعنی اسباب غیری کا آسان لفظوں کے اعتبار سے جو تعریف بنتی ہے وہ یہ کہ وہ خود اسباب نہ ہو لیکن کسی اور اسباب کی وجہ سے اسباب بن جائیں۔ خود ذوی الفروض میں سے ہیں لیکن وہ اسباب کی وجہ سے، جو اسباب اس کے ساتھ ہے نا اس اسباب کی وجہ سے وہ کیا بن جائے؟ اسباب بن جاتی ہیں۔ تو ایسے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسباب غیری کہتے ہیں۔ لیکن جو کتاب کے اندر تعریف ہے صاحب سراج علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ ہر ایسی عورت جو اکیلی ہوں تو وہ نصف حصہ لیں، اور 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو وہ ثلثان حصہ لیں۔ جب وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ آ جائیں تو وہ کیا بن جاتی ہیں؟ اسباب غیری بن جاتی ہیں۔ تو ایسی 4 عورتیں ہیں جو اکیلی ہوں تو آدھا حصہ لیتی ہیں، نصف حصہ لیتی ہیں، اور 2 یا 2 سے زیادہ آ جائیں تو وہ کتنا حصہ لیتی ہیں؟ ثلثان حصہ لیتی ہیں۔ کتنا حصہ لیتی ہیں؟ ثلثان حصہ لیتی ہیں۔ وہ اگر اپنے بھائیوں کے ساتھ آ جائے تو پھر اس صورت میں یہ کیا بن جائیں گی؟ اسباب غیری بن جائیں گی۔ اور وہ کون ہے؟ بیٹی، میت کی بیٹی میت کے بیٹے کے ساتھ۔ اب یہ دونوں اگر ایک ساتھ آ جائیں، وہ ایک ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں، بیٹا ایک ہو یا ایک سے
زیادہ ہوں، یہ دونوں آپس میں کیا بن جائیں گے؟ اسباب بن جائیں گے۔ ویسے بیٹا جو ہے یہ اسباب نفسی میں سے ہے، لیکن جو بیٹی ہے وہ اس بیٹے کے ساتھ آنے کی وجہ سے کیا بن گئی؟ اسباب غیری بن گئی ہے۔ بیٹا تو اسباب نفسی میں شامل ہوتا ہے جی۔ نمبر 2، سگی بہن سگے بھائی کے ساتھ، پوتی پوتے کے ساتھ، میت کی جو پوتی ہے وہ میت کی اگر پوتے کے ساتھ آ جائے، چاہے وہ اس کا اپنا سگا بھائی ہو یا پھر وہ جو پوتا ہے اس کا کیا بنے؟ چچا زاد بھائی بنے۔ میت کا جو پوتا، ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی جو ہے ایک دادا کی کئی سارے بیٹے ہوں، ان کی جتنی بھی بیٹیاں ہوں گی وہ الگ الگ سارے کے سارے کیا ہوں گی؟ وہ پوتیاں کہلائیں گی۔ ان کے جو بھی مذکر اولاد ہوں گے وہ سارے کے سارے پوتے کہلائیں گے۔ تو ممکن ہے کہ کسی کا پوتا ہو کسی کا نہ ہو، جس کا ہوگا تو وہ تو آپس میں بہن بھائی ہیں، لیکن کسی کا نہیں ہے تو وہ جو دوسرا ہوگا وہ اس کا کیا بنے گا؟ چچا زاد بھائی بنے گا۔ تو پوتی اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ اگر آ جائے تو یہ بھی کیا بنتی ہیں؟ اسباب غیری بنتی ہیں۔ آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مولانا فضل الرحمان یہ بات نوٹ کر لینا، ٹھیک۔ نمبر 3 جو ہے وہ کیا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ مثلا میت کی پوتی میت کے پوتے کے ساتھ، یہ تو سمجھ میں آ گئی۔ میت کی پوتی میت کے پوتے کے ساتھ آ جائے تو وہ کیا بنتی ہیں؟ اسباب غیری۔ اب وہ جو پوتا ہے نا، ہو سکتا ہے اس کا اپنا بھائی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا بھائی نہ ہو بلکہ اس کا چچا زاد ہو، چچا زاد بھائی ہو جی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے مثلا میں یہاں لکھتا ہوں زید، اب اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک خالد ہیں اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ عابد ہیں۔ اب اس کی بیٹی ہے، اس کی کیا ہے؟ شائستہ جو ہے نا، یہ اس کی کیا ہے؟ بیٹی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نا جو ہے زاہد جو ہے یہاں پر مذکر موجود ہے۔ اب یہ پوتی ہے اور یہ پوتا ہے، اب یہ آپس میں بہن بھائی نہیں ہیں، یہ چچا زاد بھائی ہیں۔ ممکن ہے کہ اس کا بھائی ہے تب بھی یہ آپس میں اسباب غیری بنیں گے، لیکن اگر اس کا اپنا بھائی نہیں ہے بلکہ اس کا چچا زاد بھائی ہے، میت کا پوتا موجود ہے، تو بھی اس صورت میں یہ کیا بن جائیں گی؟ اسباب غیری ہی بن جائیں گی۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ ہو سکتا ہے اس کا اپنا بھائی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا اپنا بھائی نہ ہو بلکہ اس کا چچا زاد بھائی ہو، جیسے اس شکل میں اس صورت میں بن رہا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ کیا بن جائیں گی؟ اسباب غیری بن جائیں گی جی۔ جی 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 جی، وہ تو الگ بن جائے گا، وہ تو اسباب نفسی میں شامل ہو جائے گا، اسباب غیری میں نہیں آئے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ یہ جو ہمارا جو معاملہ ہے وہ اس پر ہے، یہ تو اسباب نفسی ہی میں شامل ہے۔ اگر یہ نہیں آتی، صرف یہ آتا ہے تو یہ صرف اسباب نفسی آ جائے گا۔ جو بھی مال بچے گا وہ ہم باقی ذوی الفروض کو دینے کے بعد اس کو دے دیں گے۔ اور جی نہیں، علیحدہ نہیں بنے گی، یہ جو ہے نا یہ اسباب غیری بنے گی، یہ اسباب نفسی ہی ہے۔ جی جی، نہیں یہ دونوں زندہ نہیں ہوں گے تب جا کے بنیں گے، اگر یہ زندہ ہے تو پھر تو ان بیچاروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قاعدہ بھی آ رہا ہے، یہ قاعدہ بھی اس کی جو ہے نا، کیونکہ آپ کے پاس 4 قسم کے بھی اسباب آ جائیں گے، اب ہمیں تو سب کو تو راضی نہیں کرنا ہے۔ یہ تو عمران خان ہے کہ سب کو انہوں نے توڑ دیا، ہم تو اس طرح نہیں کر سکتے نا۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ ان کا شرعی جو حکم ہے وہ آنے والا ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی مسئلے میں 2-3 اسباب آ رہے ہیں، بیٹا اور بیٹی بھی آ رہا ہے، پوتا اور پوتی بھی آ رہا ہے، باپ بھی ہے، دادا بھی ہے، اب ہم اسباب تو یہ ہے کہ جو بچے گا وہ ہم اسباب کو دیں گے، کیا آیا کہ سب کو ایک ہی پلیٹ سب کو پیش کر دیں گے یا نہیں؟ کسی کو دینا ہے اور کسی کو کیا کرنا ہے؟ کلچی شاہ کا نعرہ لگانا ہے۔ یہ قاعدہ ابھی آ رہا ہے یہاں پر۔ جی جی جی، پوچھیں۔ جی 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 جی، بالکل اسباب غیری بنیں گے جی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موجود ہے نا تو ان میں سے کسی کے لیے شرعی حصہ ہے یہ بھائی۔ جی جی جی، تو پھر یہ ذوی الفروض میں ہو جائے گا۔ نہیں، تب تو یہ ذوی الفروض میں شامل ہو جائے گی جی، بیٹی ذوی الفروض میں، اور اگر یہ بیٹی نہیں ہے صرف بیٹا ہے تو یہ اسباب نفسی میں شامل ہو جائے گا۔ آگے بات سمجھ میں آپ کو؟ جی مولانا آپ سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اور جی جی پوچھیں۔ جی جی جی، ان دونوں میں سے جی 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 جی، تعلق تو ہے بالکل، کیونکہ یہ تو اس کا چچا ہے، لیکن وراثت کب ملے گی وہ اس کا الگ ہے کہ اگر اس کا اپنا بیٹا موجود ہوگا تو بھتیجے کے لیے کوئی شرعی حصہ نہیں ہے۔ بیٹا اگر اس کا اپنا موجود ہوگا یا اس کا اپنا سگا بھائی کوئی موجود ہوگا یا اس کا باپ یا دادا ہوگا
تو پھر باپ نہیں بلکہ اس کا جو ہے وہ جو سگا بھائی ہوگا یا پھر اس کا جو ہے اپنا بیٹا موجود ہوگا یا باپ اور دادا ہوں گے، تو پھر اس کے بھتیجے کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آپ کو سمجھ میں آ گئی یہ سارا؟ آپ کی بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب آتے ہیں نمبر 4، باپ شریک بھائی کے ساتھ آ جائے۔ میت کی باپ شریک بہن جو ہے وہ میت کے باپ شریک بھائی کے ساتھ آ جائے تو وہ بھی کیا بنتی ہیں؟ اسباب غیری بنتی ہیں۔ وہ بھی کیا بنتی ہیں؟ اسباب۔ یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گئی؟ اب ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ ان کا شرعی حکم یہ ہے کہ ان کے درمیان ہم للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق ترکات تقسیم کریں گے، یعنی 1-2 کے تناسب سے مذکر کے لیے 2 حصے ہوں گے اور عورت کے لیے کیا ہوگا؟ 1 حصہ ہوگا۔ اگر صرف ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے تو لڑکے کو 2 حصے اور ایک کیا دیں گے ہم لڑکی کو۔ 2 لڑکے ہیں اور 2 لڑکیاں ہیں تو 2 لڑکوں کے لیے ہم 4 حصے کریں گے اور باقی ایک حصہ ہم کیا کریں گے؟ لڑکی کو دے دیں گے۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں آپ کے سامنے اس کی مثال بھی لکھتا ہوں تاکہ یہ آپ کو اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ دیکھیں کہ ایک مسئلہ ہے، ایک شرعی، آپ کے پاس ایک شرعی مسئلہ آیا ہے، اس میں جو ہیں اسباب بغیر بھی کو ہیں موجود ہیں۔ زوجہ، بیٹا اور بیٹی، زوجہ، بیٹا اور کیا ہے؟ اب یہ جو زوجہ ہے یہ ذوی الفروض میں سے ہیں، لہذا ہم اس کو اس کا شرعی حصہ دیں گے۔ یہ کس میں سے ہے؟ ذوی الفروض میں سے ہیں، تو لہذا ہم اس کو کیا کریں گے؟ اس کا شرعی حصہ دیں گے اور یہ اسباب بن جائیں گے آپس میں۔ یہ کیا بن جائیں گے؟ اسباب بن جائیں گے۔ اور آپ اگر عربی میں للذکر مثل حظ الانثیین یعنی لکھنا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے۔ اب سمن ہے 8واں حصہ، سمن کتنا حصہ ہوگا؟ تو آپ بتائیں 24 کا 8واں حصہ کتنا ہوگا؟ 24 کا 8واں حصہ کتنا ہوگا؟ 3۔ تو 3 ہم کیا کریں گے؟ باقی کتنا بچے گا؟ باقی 21 بچے گا۔ اب یہ جو 21 ہے نا یہ ہم ان اسباب میں تقسیم کر دیں گے۔ یہ جو اب کیسے ہوگا کہ اب بیٹے کو ہم 2 تصور کریں گے اور اس کو ہم کیا کریں گے 1، تو یہ کل ہو جائیں گے 3۔ کتنے ہو جائیں گے؟ تو 3 سے ہم تقسیم کریں گے 21 کو تو ہمارا جواب آئے گا کتنا؟ 7۔ 7 ہم دے دیں گے بیٹے کو، بیٹی کو، اور اس کا ڈبل جو ہے نا وہ ہم کیا کر دیں گے؟ اگر یہاں پر 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوتی، کتنے بیٹے ہوتے؟ 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوتی، تو پھر اس صورت میں ہم کیا کرتے؟ اس کو کتنے بناتے؟ پہلے ہم ان کو 7 شمار کرتے۔ کتنا شمار کرتے؟ کیونکہ ہر ایک بیٹا جو ہے وہ کیا ہے 2 بیٹیوں کے برابر، تو 2 بیٹے یہ کل 4 اور 3 اور ہو گئے، یہ کتنے ہو گئے؟ 7۔ تو 7 سے ہم 21 کو تقسیم کریں گے تو ہمارا جواب کتنا آئے گا؟ 3۔ تو 3 ہر ایک بیٹی کو ہم دے دیں گے، اس کا جو ڈبل ہوگا 6 وہ ہم کیا کریں گے؟ ہر ایک بیٹے کو دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر یہاں پوتا اور پوتی ہو، سگا بھائی اور سگی بہن ہو، باپ شریک بھائی یا اور باپ شریک بہن ہو، تو بھی اسی طریقے سے للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق ہم ہر ایک مذکر کو 2 مؤنث کے برابر تصور کر کے پھر ہم کیا کریں گے؟ کل عدد بنا کے تقسیم کریں گے۔ وہ جو حصہ آئے گا، جواب آئے گا، وہ ہر ایک لڑکی کا ہوگا، اس کا ڈبل ہم کیا کریں گے؟ ہر مذکر کو دے دیں گے۔ آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی اچھا، اب یہ اسباب غیری کا جو حکم ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ نمبر 3 اسباب ما غیری۔ نمبر 3 کیا ہے؟ اسباب۔ اچھا، یہ بھی بڑی بات اچھی ایک علمی بات ہے جو اس میں میں نے لکھی نہیں ہے، آپ نوٹ کر لینا کہ اسباب نفسی میں سارے مذکر آتے ہیں۔ اسباب نفسی میں سارے کے سارے جو آئیں گے وہ کون آئیں گے؟ مذکر آئیں گے۔ اور اسباب غیری میں مذکر اور مؤنث دونوں آتے ہیں۔ ویسے آتی تو مؤنث ہیں لیکن اس میں مذکر بھی شامل ہوتا ہے۔ اور اسباب ما غیری میں سارے کی ساری عورتیں ہیں۔ اسباب ما غیری میں جو آئیں گی وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ کیا ہیں؟ عورتیں آئیں گی۔ یہ بات جو ہے آج میرے ذہن میں آئی تو میں نے کہا یہ آپ لوگوں کو نوٹ کروا دوں۔ اسباب غیر مذکر اور مؤنث دونوں آتے ہیں۔ ویسے وہ مذکر حقیقت میں اسباب نفس ہی ہیں، لیکن چونکہ وہ مؤنث کے ساتھ آنے کی وجہ سے کثرت کے ساتھ ہم ان دونوں کے لیے اسباب غیری کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں۔ جی جی اسباب میں جب بیٹا کہتا ہے اور بھائی کہتا ہے، جی 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 بھائی کی بیٹی آ جائے جی 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 وہ تو بھتیجی ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے اس کے لیے تو وہ بیٹی ہوگی، جی خالد کے لیے بیٹی ہوگی، بالکل ہوگی۔ اسباب مانے تو بھائی مانے۔ نہیں، اگر جو ہے یہ دیکھو ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ ہر وہ عورت جن کے لیے آدھا اور ثلثان حصہ ہو، تو جو بھتیجی ہے نا اس کے لیے کوئی شرعی حصہ نہیں ہے۔ یہ آپ کے اس نوٹس میں ابھی آئے گا یہ
بھتیجے کے لیے کوئی شرعی حصہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ اسباب کے اندر شامل نہیں ہوتی، یہ ذوی الارحام میں شامل۔ اسی طریقے سے جو پھپھو ہے، پھپھو جو ہیں اس کے لیے بھی کوئی شرعی حصہ نہیں ہے، تو وہ بھی جو ہیں اسباب غیری میں شامل نہیں ہوگی۔ جی جی وہ تو اس کی اپنی بیٹی بن رہی ہے، اب بھتیجی نہیں، وہ ذوی الفروض میں آ جائے گی۔ جی 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 نہیں، اب یہاں ذوی الفروض میں نہیں آئی، یہ بھی انشاءاللہ آپ کے نوٹس کے اندر میں نے یہاں پر ایک چیز لکھی ہے کہ کچھ ورثہ ایسے ہوتے ہیں جو صرف ذوی الفروض بنتے ہیں، کبھی اسبا بنتے ہی نہیں ہیں، ابھی آئے گا آپ کے پاس، اور کبھی وہ ورثہ دوسرے قسم کے وہ ورثہ ہیں جو ہمیشہ اسبا بنتے ہیں، ذوی الفروض کبھی نہیں بنیں گے۔ تیسرے قسم کے وہ ورثہ ہیں جو ذوی الفروض بھی بنتے ہیں اور اسبا بھی بنتے ہیں، ذوی الفروض بھی، اور لیکن جب ذوی الفروض بنیں گے تو وہ اسبا نہیں ہوں گے، اور جب اسبا بنیں گے تو پھر وہ کیا ہیں۔ اور چوتھے قسم کے وہ افراد ہیں جو ذوی الفروض بھی اور اسبا بھی بیک وقت بن سکتے ہیں، اس کا بیان ابھی آگے آئے گا، چونکہ ابھی ہماری بات چل رہی ہے اسباب غیری پر، اور اس کا ترکہ کس طرح ہمیں تقسیم کرنا ہے، یہ مکمل ہونے کے بعد اب ہم آتے ہیں اسباب۔ سمجھ میں آ گئی؟ جی جی داخل ہے، تب ہے جب بیٹے کے ساتھ نہ ہو، یہ بھی اس کی کنڈیشنز آ رہی ہیں، جب یہ بیٹے کے ساتھ آ جائے تو پھر یہ قسم اسباب میں شامل ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اچھا، اب نمبر 3 جو ہے نا اسباب ما غیری، جیسے اسباب ما غیری لفظوں کے اعتبار سے جو اس کی تعریف بنتی ہے، جو میں نے یہاں نوٹس میں نہیں لکھی ہے، کہ کسی کے ساتھ آنے کی وجہ سے، کسی کے ساتھ آنے کی وجہ سے بندہ جو بھی مطلب ہے وہ کیا بن جائے، اسباب بن جائے، تو اسے کو ہم اسباب ما غیری کہتے ہیں۔ لیکن کتاب میں جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ایسی دو عورتیں جو بیٹی یا پوتی یا پھر دونوں کے ساتھ، بیٹی یا پوتی یا پھر ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آ جائے تو اس صورت میں وہ کیا بنتی ہیں، اسباب ما غیری بنتی ہیں۔ آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور وہ کون ہے؟ بیٹی، جب میت کی سگی بہن جب میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ یا دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ آ جائے تو پھر اس صورت میں جو سگی بہن ہے وہ کیا بنتی ہے، اسباب ما غیری بنتی ہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ بیٹی کو اور پوتی کو، دونوں کو یا دونوں میں سے کوئی ایک ہو، ان کو ان کا شرعی حصہ دیں گے، باقی جو کچھ بچے گا وہ ہم کیا کریں گے، سگی بہن کو دے دیں گے۔ آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مثال دینے کی ضرورت تو نہیں ہے، پکی بات ہے، مثال سے سمجھاؤں؟ چلو میں آپ کے سامنے اس کی مثال لکھ دیتا ہوں۔ یہ دونوں کے ساتھ آ رہی ہے، آپ چاہیں تو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب ایک بندہ وفات پایا ہے، اب اس کے ورثاء میں سے اس کی بیٹی ہے، پوتی ہے، اور پھر کون ہے، سگی بہن ہے۔ آپ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ اب بیٹی کو یہاں پر نصف حصہ ملے گا، اس کی تفصیل انشاءاللہ آج آ رہی ہے، اور پوتی کو جو ہے وہ کتنا ملے گا، سدس، چھٹا حصہ ملے گا، اور یہ سگی بہن جو ہے نا یہ کیا بن جائے گی، اسباب ما غیری بن جائے گی۔ یہ کیا بن جائے گی، اسباب۔ ابھی دونوں کے ساتھ آ رہی ہے، دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی آ جائے تو بھی یہ کیا بن جائے گی، اسباب۔ اب ترکہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں 24، میں کتنا ترکہ لکھا ہے میں نے، 24۔ اب 24 کا ہم نصف نکالیں گے تو کتنا آئے گا، 12۔ سدس نکالیں گے تو سدس بھی 12 آئے گا، جی 4 آئے گا، جی اچھا۔ اب 4 اور یہ 6 کتنے ہو گئے، 4 اور 12 کتنے ہو گئے، 16۔ 16 کو ہم مائنس کریں گے 24 سے، باقی کتنا جواب آئے گا، تو 8 جو ہے نا وہ ہم کیا کریں گے، سگی بہن کو دے دیں گے۔ یہ اسباب ما غیری بن رہی ہے، یہی اس کا مطلب ہے کہ ہم پہلے کیا کریں گے، بیٹی کو اور پوتی کو یا دونوں کو، دونوں میں سے کسی ایک کو، جو اس کی کنڈیشن بنے گی اس کے مطابق ان کو شرعی حصہ دیں گے۔ وہ حصہ دینے کے بعد جو کچھ بچے گا وہ ہم کیا کریں گے، سگی بہن کو دیں گے۔ اگر یہ سگی بہن نہ ہو، اس کی جگہ ہو باپ شریک بہن، کون ہو یہاں پر، باپ شریک بہن ہو، تو پھر ہم کیا کریں گے، اس کو اسباب ما غیری بنا دیں گے۔ اگر یہ ہوگی تو پھر اس کو کلٹی شاہ کا نعرہ لگے گا۔ یہ اگر موجود ہے، سگی بہن موجود ہے، تو پھر باپ شریک بہن کو حصہ نہیں ملے گا، وہ اسباب ما غیری نہیں ہوگی، بلکہ اس صورت میں وہ کیا ہو جائے گی، محجوب ہو جائے گی۔ لیکن جب جو ہے سگی بہن نہ ہو، اس کی جگہ پر باپ شریک بہن ہو، تو پھر اس صورت میں بھی ہم کیا کریں گے، مسئلے کو اس طرح حل کریں گے۔ آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو الحمدللہ اسباب نفس ہی، اسباب غیر ہی، اسباب ما غیر ہی، تینوں کی تعریف بھی ہوئی، اور پھر میں نے آپ کو بتایا ابتداءً اسباب کی 2 قسمیں بنتی ہیں، اسباب نفسی، اسباب جو ہے سببی، اور اسباب
نسبی اسبا سببی چونکہ آج کل کے دور میں نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو کلوز کر دیا ہے، اس کو قراس کا نشان لگا دیا ہے ہم نے۔ باقی اسبا جو ہیں وہ نسبی موجود ہیں، تو پھر ان کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ اس کی پہلے ہم نے تعریف پڑھی، پھر اس کے بعد ان کی اقسام 3 اقسام بنی: اسباب نفسہی، اسباب غیری، اسباب ما غیری۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی تفصیل، پھر ان کی اقسام، اس کی وضاحت ہم نے پڑھی۔ اب آتے ہیں 3 مشہور قواعد کی طرف۔ کتنے قواعد کی طرف آتے ہیں؟ یہ 3 مشہور قواعد آپ رکھ لیں، یہ سارا کا سارا اسبات میں آپ کو بڑا یہ کام آئے گا جی۔ یہ 3 قواعد آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیے نا، تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی اسبات کے اندر انشاءاللہ آپ سے غلطی نہیں ہوگی۔ اسبات کو حصہ وارث بنانے میں یا ان کو محجوب کرنے میں، وارث نہ بنانے میں انشاءاللہ آپ سے غلطی نہیں ہوگی۔ اب اس میں 3 قواعد ہیں۔ سب سے پہلا جو قاعدہ ہے وہ کیا ہے؟ الاقرب فالاقرب، جو سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اچھا یہ بات پہلے سمجھ لیں کہ اسبا ہم ایک کو بنائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ساروں کو بنائیں، 2 کو بنائیں، 4 کو بنائیں۔ اسبا ایک ہی بنے گا، بیٹا اور بیٹی ہے، بس یہ آپس میں آئیں نا، بس یہ اسبا بنیں گے۔ باقی تینوں جو ہیں، پوتا اور پوتی ہیں، سگا بھائی اور سگی بہن ہیں، باپ شریک بھائی اور باپ شریک بہن ہیں، وہ اسبا نہیں بنیں گے۔ جب اسباب نفسی میں سے صرف بیٹا بن رہا ہے، یا صرف پوتا بن رہا ہے، یا صرف باپ بنے گا، وہ اسباب تو بنیں گے، جو باقی آئیں گے نا وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ محجوب ہو جائیں گے۔ اسباب صرف ایک ہی بنتا ہے، یہ ہمیشہ آپ یاد رکھ لیں۔ تو اب اس میں سب سے پہلا جو قاعدہ وہ ہے الاقرب فالاقرب۔ الاقرب فالاقرب، یہ اسباب نفسی میں قاعدہ جاری ہوتا ہے اور اسباب غیری دونوں میں یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ الاقرب فالاقرب کا جو قاعدہ ہے وہ کس کے اندر جاری ہوتا ہے؟ 2 کے اندر، اسباب نفسی میں بھی اور اسباب غیری میں۔ اسباب نفسی میں کیسے ہوگا کہ جب میت کا بیٹا موجود ہے تو پھر اس صورت میں پوتا اسبا نہیں بنے گا، باپ اسبا نہیں بنے گا، دادا اسبا نہیں بنے گا، سگا بھائی اور اس کی کمپنی یعنی مذکر اولاد۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ اسی طریقے سے چچا، اس کے مذکر اولاد، ان میں سے کوئی بھی اسباب نہیں بنے گا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے الاقرب فالاقرب، قریب کے ہوتے ہوئے جو بھی اس سے دور ہوگا وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ کیا ہیں؟ محجوب ہو جائیں گے۔ آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں آپ سے 2 طرح مثال دیتا ہوں۔ مولانا جب آپ بتائیں، اگر آپ کے پاس ایک مسئلہ آ جائے، اس میں بیٹا بھی موجود ہے اور سگا بھائی بھی موجود ہے، تو آپ کس کو اسبا بنائیں گے؟ اچھا، اگر آپ بھتیجا بھی موجود اور سگا بھائی موجود ہو تو آپ کس کو اسبا بنائیں گے؟ سگے بھائی کو۔ سگا بھائی اور چاچا دونوں موجود ہیں تو آپ کس کو اسبا بنائیں گے؟ سگا بھائی۔ کیوں؟ سب سے پہلے جزء المیت، اس جزء المیت کو ترجیح حاصل ہے، وہ نہیں ہے تو پھر اصل المیت کو ترجیح حاصل ہوگی، وہ نہیں ہے تو پھر جزء اب المیت کو جو ہے ترجیح حاصل ہوگی، وہ نہیں ہے تو پھر اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ جزء جد المیت کو، پھر اس میں بھی ہم کیا کریں گے؟ اگر چچا موجود ہے، سگا چچا موجود ہے، تو پھر چچا زاد بھائی جتنے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں کیا ہیں؟ محجوب ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اسباب غیری میں جب بیٹا اور بیٹی اسباب بن جائیں، اسباب غیری بن جائے بیٹی بیٹے کے ساتھ، تو باقی پوتا اور پوتی، سگا بھائی اور سگی بہن، باپ شریک بھائی اور باپ شریک، وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے؟ محجوب ہو جائیں گے۔ جی 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 دونوں اگر وہ ایک ہی جنس میں شامل ہے نا، ایک سگا بھائی ہے، یہ اس سے مراد یہ سارے ہو جائیں گے۔ سگے بھائی ایک ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں، سارے اسباب میں شامل ہوں، یہ ایک ہی جنس میں شامل ہوتے ہیں۔ پوتا ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، بیٹا ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، چچا زاد بھائی ہیں وہ بھی کئی سارے ہیں، اور کوئی اس سے پہلا والا مقدم موجود نہیں ہے تو وہ سارے کے سارے کیا بن جائیں گے؟ اسباب بن جائیں گے۔ پوتے بھی اسی طریقے سے ہیں تو وہ سارے کے سارے کیا بن جائیں گے؟ اسباب۔ اس صورت میں سب کو برابر حصہ ملے گا، بالکل ایسے ہی۔ آپ کو مولانا کی یہ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ اگر کثیر ایک ہی جنس والے موجود ہیں تو باقی جو بھی مال ہوگا وہ ان میں کے درمیان ہم مشترک کیا کر دیں گے؟ تقسیم ہے علی الاستواء کی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ان میں ہم تقسیم کر دیں گے۔ آپ کو سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آتے ہیں کس بات کی طرف؟ نمبر 2، دوسرا قاعدہ جو آپ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ جی رجب، دوسرا قاعدہ پڑھو، جلدی سے پڑھو مولانا۔ جی ٹھیک ہے۔ اب یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے
کہ اسباب نفس ہی، اسباب غیری اور اسباب ما غیری، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسی صورتیں یہ تینوں آ گئے۔ اب کیا ہوگا کہ ہم دیکھیں گے جس کی قرابت قوی ہوگی ہم اس کو ترجیح دیں گے، اور دور جس کی قرابت قوی نہیں ہوگی تو ہم کیا کریں گے، اس کو معجوب کر دیں گے۔ کیسے کہ جس کو دو قرابتیں لگ رہی ہیں باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے، تو ہم ان کو ترجیح دیں گے، اور جس کو صرف ایک قرابت لگ رہی ہوگی باپ کی طرف سے اس کو ہم کیا کر دیں گے، معجوب کر دیں گے۔ مثلا سگا بھائی اور سگی بہن وہ بھی موجود ہیں، باپ شریک بھائی اور باپ شریک بہن، اب ان کا درجہ ایک ہے، اس میں الاقرب فالاقرب نہیں ہے، درجہ ایک ہے، لیکن جو سگا بھائی ہے اس کو کیا ملتی ہیں، دو قرابتیں لگتی ہیں، ماں کی طرف سے بھی لگتی ہیں اور باپ کی طرف سے لگتے ہیں۔ تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے، سگے بھائی اور سگی بہن کو اسباب بنائیں گے، باپ شریک بھائی اور باپ شریک بہن کو ہم کیا کر دیں گے، محجوب کر دیں گے۔ جی بہت ساری صورتیں آ سکتی ہیں۔ جی بیٹا تو پھر وہاں الاقرب فالاقرب ہوگا، بیٹے کی صورت میں الاقرب فالاقرب ہوگا، نہیں اس میں یہ والی صورت نہیں آ سکتی۔ ہاں اسباب نفسی میں یہ آ سکتی ہے کہ سگا بھائی بھی موجود ہے اور باپ شریک بھائی بھی موجود ہیں، سگا بھائی بھی موجود ہیں، اور پھر دوسرا کون ہے، اب ان دونوں کا درجہ ایک ہے، میت کے ساتھ جو مل رہے ہیں نا اس میں درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، صرف باپ کا واسطہ ہے، وہ اسی کو بھی وہی لگ رہا ہے تو اسی کو بھی وہی لگ رہا ہے۔ اب سگے بھائی کو دو قرابتیں حاصل ہیں، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے، تو ہم کیا کریں گے، سگے بھائی کو ترجیح دیں گے اور باپ شریک بھائی کو ہم کیا کر دیں گے، محجوب۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے چچا، سگا چچا بھی ہے اور باپ شریک چچا بھی ہے، تو ہم کیا کریں گے، سگے چچا کو ہم ترجیح کو حاصل ہوگی، اور باپ شریک جو چچا ہوگا وہ کیا ہو جائے گا، اور یہی معاملہ چچا زاد بھائیوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسبا ایک ہی بنتا ہے، اسبا جو ہیں وہ کیا ہیں، ایک ہی بنتا ہے، ایک ہی جنس والے آئیں گے، باقی جو ہوں گے وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے۔ اچھا نمبر 3، اب تیسرا قاعدہ کیا، تیسرا قاعدہ مولانا رجب پڑھو تیسرا قاعدہ۔ جب سگی بہن بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسباب غیری ہو جائے تو باپ شریک بہن اور باپ شریک بھائی دونوں معجوب۔ اب یہ اسی قاعدے کے تحت ہے، جب سگی بہن باپ اپنے جو ہے بیٹی یا پوتی کے ساتھ، بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسباب بن جائے تو ہم باپ شریک بھائی کو اور باپ شریک بہن کو ہم کیا کر دیں گے، معجوب کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں، اس لیے کہ اس کو دو قرابتیں حاصل ہیں، اس کو کتنی قرابتیں حاصل ہیں، دو قرابتیں، تو جس کو دو قرابتیں حاصل ہوں گی اس کو ترجیح حاصل ہوگی، اور جس کو ایک قرابت ہوگی تو وہ کیا ہو جائے گا، محجوب ہو جائے گا۔ اس وجہ سے سگی بہن جو ہیں وہ بیٹی یا پوتی کے ساتھ آنے کی وجہ سے اسباب ما غیری ہونے کی صورت میں باپ شریک بھائی، باپ شریک بہن، چچا کے جو بھی مذکر اولاد ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، محجوب ہو جائیں گے۔ آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی مولانا رجب پڑھو ایک اور قاعدہ، جی نوٹ پڑھو جی۔ اچھا یہاں ایسا بھی ہے کہ بعض صورتوں میں اسباب نفس ہی پر اسباب ما غیری کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، اسباب نفس ہی پر اسباب ما غیری کو کیا ہوتی ہے، ترجیح، اور وہ بھی اسی قاعدے کے تحت ہیں، وہ بھی کیا ہے، اسی قاعدے کے تحت ہے کہ اس صورت میں کیا ہوگا کہ بعض کو قوت قرابت لگ رہی ہوگی اور بعض کو قوت درجال حاصل ہوگی، بعض کو کیا ہوگی، قوت قرابت۔ قوت قرابت سے مراد باپ کی طرف سے بھی اس کو قرابت لگ رہی ہے اور ماں کی طرف سے بھی لگ رہی ہے، اور قوت درجات سے مراد کیا ہے کہ یہ پہلے آتے ہیں دوسرے اس کے بعد آتے ہیں۔ یہ الفاظ ہمیشہ آپ یاد رکھ لیں، علماء کے ہاں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں کہ قوت قرابت اور قوت درجہ۔ قوت قرابت سے کیا مراد ہے کہ جس کو دو قرابتیں لگتی ہوں، جس کو ماں کی طرف سے بھی لگیں اور باپ کی بھی طرف سے لگے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ذل قرابتین ہے یا ذل قرابتین ہیں، یہ جو ہے اس کو کیا ہے، دو قرابتیں حاصل ہیں۔ اور قوت درجات سے مراد کیا ہے کہ پہلے اس کا درجہ آتا ہے پھر اس کے بعد دوسرے کا درجہ، جیسے بیٹے کا پہلے درجہ ہے، پوتے کا جو درجہ ہے وہ اس کے بعد ہے، بھائی کا درجہ پہلے ہے، بھتیجے کا درجہ بعد میں ہے، بہن کا یا بھائی کا درجہ پہلے ہے اور چچا کا اور ان کے اولاد جو ہیں ان کا درجہ جو ہے وہ کیا ہے، بعد میں ہے۔ تو بعض صورتوں میں قوت قرابت کی وجہ سے اور بعض صورتوں میں قوت درجہ کی وجہ سے ہم اسباب ما غیری کو کیا ہوتی ہے، ترجیح حاصل ہوتی ہیں، اور اسباب نفسی کیا ہو جاتے ہیں، محجوب ہو جاتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال ہے، سگی بہن جب جو ہے بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسباب ما غیری ہو جائے تو چچا، باپ شریک بھائی، یہ بھتیجے وغیرہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کیا ہیں، محجوب ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں دو قاعدے جاری ہوتی ہیں، ایک قاعدہ یہ کہ جب باپ شریک بھائی اور باپ شریک بہن اور سگی بہن ان کا درجہ تو ایک ہے
لیکن اس کو قوت قرابت حاصل ہے سگی بہن کو، وہ ذو قرابتین ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو اسباب بنائیں گے اور باقی کو ہم کیا کر دیں گے، محجوب کر دیں گے۔ چچا ہے لیکن درجہ اس کا دور ہو جاتا ہے، ذو قرابتین ہیں سگا چچا، لیکن اب درجے میں فرق آ گیا ہے، سگی بہن پہلے آتی ہے، کیونکہ باپ کا جو جز ہے وہ پہلے ہے، دادا کا جو جز ہے وہ کیا ہے، اس کے بعد ہیں، تو اب اس کا درجہ جو ہے وہ مؤخر ہو گیا ہے۔ سگی بہن کا بیٹی یا پوتی کے ساتھ آنے کی وجہ سے جو اسباب ہم اس کو بنا رہے ہیں اس کا درجہ مقدم ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو ترجیح دے رہے ہیں اور اس کو ہم کیا کر رہے ہیں، معجوب کر رہے ہیں۔ آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کے سامنے یہ بھی میں نے لکھ دیا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی مسئلہ آئے گا یہ ہمیشہ نوٹ کر لیں، اس میں اسباب آپ ایک ہی کو بنائیں گے، باقی اسباب نہیں بنیں گے، مطلب ایک ہی جنس والے، صرف بیٹے یا صرف بیٹی اور بیٹا اور بیٹی، یا صرف پوتا اور پوتی، یا پھر جو ہے صرف سگے بھائی یا سگا بھائی اور سگی بہن۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سگا بھائی بھی اسباب بن جائے اور باپ شریک بھائی بھی اسباب بن جائے، ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم آتے ہیں جو ہمارا ابھی اصل جو باقی دوسرا جو ہمارا اصل جو چیز اب شروع ہو رہی ہے دوسری، یہ اسباب کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں، اور الحمدللہ اس کے اسباب کے جتنے بھی کلیات ہیں اور جزئیات ہیں، جی کیا کہا میں نے، کلیات مطلب اس کے جو، اچھا آپ بھی نوٹ کر لیں، کلیات سے مراد قواعد ہیں، اصول ہیں، لاز ہیں، اور جزئیات سے مراد اس کے جو ہے اس کی مثالیں ہیں، ایگزامپل ہیں۔ جو جتنے بھی کلیات بنتے ہیں وہ سارے الحمدللہ آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں، اس کے جو جزئیات بن رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، کچھ میں نے بیان کیے ہیں، کچھ سوالوں کی شکل میں آپ نے پوچھے ہیں، وہ ساری کی ساری صورتیں آپ کے سامنے اظہر من الشمس ہو گئی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی 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 درجہ کو ترجیح دی جائے گی، لیکن کب؟ کہ جب کسی کا جو درجہ دور ہو لیکن درجے میں برابر ہوں، جب درجے میں برابر ہوں گے تو پھر قوت قرابت والے کو ترجیح حاصل ہوگی، یہ یاد رکھ لیں، جب درجے میں برابر ہوں تو قوت قرابت والے کو ترجیح حاصل ہوگی، اور جب درجے میں برابر نہ ہو تو پھر درجے والے کو ترجیح حاصل ہوگی۔ مثلا سگا بھائی بھی ہے اور باپ شریک بھائی بھی ہے، سگا بھائی بھی ہے اور باپ شریک بھائی بھی، ان دونوں کا درجہ ایک ہے، لیکن سگے بھائی کو قوت قرابت حاصل ہے، اس کو دو قرابتیں لگ رہی ہیں، لہذا ہم اس کو اسباب بنائیں گے، باپ شریک کو ہم کیا کر دیں گے، معجوب۔ لیکن ایک جگہ پر باپ شریک بھائی ہے اور دوسری جگہ پر سگا چچا ہے، اب سگے چچا کو دو قرابتیں لگ رہی کہ نہیں لگ رہی، باپ شریک بھائی کو کیا لگ رہی ہے، ایک قرابت، لیکن اس کا درجہ قریب ہے، کیونکہ یہ باپ کا جز بن رہا ہے، وہ دادا کا جز بن رہا ہے، تو باپ کا جو جز بن رہا ہے اس کو ہم کیا کریں گے، ترجیح دیں گے، اس کو ترجیح حاصل ہوگی، اور جو چچا ہے وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں گے، معجوب آ جائیں گے۔ جی آپ کو بات سمجھ میں آ گئی یہ ساری؟ اچھا اب ہم آتے ہیں کس کی طرف، حصص کی طرف۔ کس کی طرف؟ حصص، یہ حصہ کی جمع ہے، مطلب جو بھی ذوی الفروض ہے نا، جو بھی کیا ہیں، ذوی الفروض ہیں، ان کے شرعی حصے ہوتے ہیں، ان کے کیا ہوتے ہیں، شرعی حصے ہوتے ہیں، جو میں نے آپ کو کہا کہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے بیان کیا جائے گا، یہ ہماری مین چیز ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو چار چیزیں میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں، آپ اس کو نوٹ کر لیں، یاد کر لیں، یہ چیز آپ کو بڑی کام آئے گی۔ کہ نمبر ایک، کچھ ذوی الفروض ایسے ہیں وہ ہمیشہ ذوی الفروض ہی بنتے ہیں، کبھی بھی اسباب نہیں بنیں گے۔ اگر کوئی شخص اس کو اسباب بنا لینا تو آپ سمجھنا اس نے غلطی کی ہے، اس نے مسئلے کو غلط حل کیا ہے۔ وہ کون ہے؟ سب سے پہلے اس میں بیوی ہے اور ماں شریک اولاد ہے، ماں ہیں، دادی اور نانی ہیں، یہ کبھی بھی جو ہیں، اسی طریقے سے یہ سارے کے سارے جو ہیں ہمیشہ کیا بنتے ہیں، ذوی الفروض بنتے ہیں، یہ کبھی بھی اسباب بن ہی نہیں سکتے۔ اگر اس کو کوئی اسباب بنائے تو سمجھ جانا کہ اس نے کہیں نہ کہیں غلطی کی ہے۔ نمبر دو جو اسباب نفس ہی ہیں اس میں باپ اور دادا کو چھوڑ کے، جی اصل المیت کو چھوڑ کے، کیا کہا میں نے، اسباب نفس ہی میں اصل المیت کو چھوڑ کے باقی جو ہیں فرع المیت ہیں اور جز و اب المیت ہیں اور جو ہیں جز و جد المیت ہیں، یہ ہمیشہ کی ہمیشہ اسباب بنیں گے، یہ کبھی بھی ذوی الفروض نہیں بنیں گے۔ اگر آپ کے سامنے آپ کسی سے سوال پوچھیں کہ بھائی ذوی الفروض کون ہے اور وہ بیٹے کا نام لینا، تو آپ کو فی الفور اس کو کراس لگا دینا کہ نہیں، بیٹا تو ہو ہی نہیں سکتا، بیٹا تو بھتیجے کا نام لے لے آپ کے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ کبھی بھی اسباب نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ جب بھی آئیں گے تو یہ کیا بنیں گے، اسباب بنیں گے۔ نمبر 3 جو ہیں وہ کیا ہے، وہ ورثہ جو ذوی الفروض بھی بنتے ہیں اور اسباب بھی بنتے ہیں، کیا بنتے ہیں، ذوی الفروض بھی بنتے ہیں، اور لیکن جب ذوی الفروض بنیں گے تو اسباب نہیں ہوں گے، اور جب اسباب ہوں گے تو وہ ذوی الفروض نہیں ہوں گے، بنتے دونوں ہیں لیکن ایک بن جائیں گے تو دوسرے نہیں بنیں گے۔
مثلا وہ کیسے، جیسے بیٹی ہے، اگر میت کے بیٹے کے ساتھ نہ آئے تو یہ ذوی الفروض بنتی ہیں، وہ ایک آئیں یا ایک سے زیادہ آئیں۔ اسی طریقے سے پوتی ہے، جب میت کے پوتے کے ساتھ نہ آئیں تو یہ کیا بنتی ہیں؟ ذوی الفروض بنتی ہیں۔ اسی طریقے سے سگی بہن اور باپ شریک بہن جب یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ نہ آئیں تو یہ بھی کیا بنتی ہیں؟ اس صورت میں ذوی الفروض بنتی ہیں۔ اب ان کو اگر کوئی اسباب بنا لینا تو سمجھ جانا کہ انہوں نے غلطی کی ہے، کہ ذوی الفروض بھی بنا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بھی ان کو کیا کر رہا ہے؟ ہاں اسباب بنائے، جب وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ آ جائیں تو اس صورت میں یہ اسباب بن جاتی ہیں، یہ کیا بن جاتی ہیں؟ اسباب بن جاتی ہے۔ یا اسی طریقے سے سگی بہن جو ہے بیٹی یا پوتی کے ساتھ آ رہی تو یہ اسباب ما غیری بن رہی ہے۔ اب اس صورت میں اس کو کوئی شخص اسباب ما غیری بھی بنائے اور ذوی الفروض بھی بنائے تو آپ سمجھ جانا کہ اس سے کیا ہوئی ہے؟ غلطی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی، پوتی، سگی بہن اور باپ شریک بہن یہ چار عورتیں ایسی ہیں جو جب یہ ذوی الفروض بنے گی تو اسبا نہیں بنے گی، اور جب یہ اسبا بنے گی تو اس صورت میں یہ ذوی الفروض نہیں ہوں گی۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 4 جو ہیں وہ 4 افراد ایسے ہیں جو ذوی الفروض بھی بنتے ہیں بیک وقت اور کیا بنتے ہیں؟ اسبا بھی بنتے ہیں۔ یہ ان کی کنڈیشن کے اوپر ہے، لیکن بن دونوں سکتے ہیں، ذوی الفروض بھی بنتے ہیں اور پھر کیا بنتے ہیں؟ اسبا بنتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ ایک باپ ہے، دوسرا دادا ہے جبکہ باپ نہ ہو، اور تیسرا کون ہے؟ ماں شریک بھائی۔ یہ آپ کو سمجھنا چاہیے۔ کیا مولانا فضل الرحمان اس کو نوٹ کرنا جی؟ کیا ماں شریک بھائی یہ ہے ذوی الفروض میں سے، لیکن یہ بیک وقت ذوی الفروض بھی بن سکتا ہے اور اسبا بھی بن سکتا ہے۔ یہ کیسے؟ کہ جب وہ دونوں بھائی بھی ہوں آپس میں اور چچا زاد بھائی بھی ہوں، بھائی بھی بنے آپس میں اور چچا زاد بھی بنے۔ میں اس کی آپ کے سامنے خود صورت بنا رہا ہوں۔ یہ جو صورت ہے میں نے جب حضرت قبلہ ہمارے مرشد کریم سائیں شاہجہاں دامت برکات اللہ علیہ کے سامنے پیش کی تو بڑے حضرت خوش ہوئے اور میرے لیے بڑی حضرت دعائیں فرمائیں۔ اب مثلا میں آپ کے سامنے یہ مثال لکھ رہا ہوں، آپ اسے سمجھ جائیں گے۔ اب یہ زید ہے، اس کی 2 بیویاں ہیں۔ اس کی کتنی بیویاں ہیں؟ ایک ہندا، اچھا بیوی ایک بیوی ہے، اس کی کیا ہے؟ ایک بیوی ہے۔ زید کی کیا ہے؟ ایک بیوی ہے، کیا ہے؟ ہندا۔ اس کا نام کیا ہے؟ ہندا۔ اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جی، کیا نام بتایا؟ فرقان جی، فرقان، اس کا نام ہے فرقان۔ اب زید کا ایک دوسرا بھائی تھا، اس کا نام تھا خالد۔ اس کا نام کیا تھا؟ خالد۔ اب زید نے ہندا کو یا تو طلاق دے دی یا اس کی مدت پوری ہو گئی، ایکسپائر ہو گئے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ زید نے کیا کیا؟ ہندا کو یا کیا کی ہے؟ طلاق دے دی ہے، یا پھر یہ بیچارہ کیا ہو گیا ہے؟ میڈیسن کی طرح جو ہے یہ کیا ہے؟ ایکسپائر ہو گیا۔ تو اب ہندا نے جا کے شادی کی اس کے بھائی، سگے بھائی خالد سے۔ جس کے ساتھ شادی کی ہے؟ اب اسی خالد سے ایک بیٹا ہوا، اس کا نام ہے نعمان۔ کیوں؟ فرقان کے وزن پر آ جائے نعمان۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ اب یہ دونوں آپس میں دیکھیں کہ ماں شریک بھائی ہیں یا نہیں ہے نا، کیونکہ ان دونوں کی ماں ایک ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ چچا زاد بھائی بھی بن رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو فرقان ہے یہ جو ہے نا نعمان کے باپ کے بھائی کا بیٹا یعنی چاچا کا بیٹا ہے، اور یہ جو فرقان، یہ جو نعمان ہے، یہ نعمان جو ہے نا وہ کیا ہے؟ فرقان کے چاچا کا بیٹا ہے۔ اب یہ آپس میں چچا زاد بھائی بھی بن رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں کیا بن رہے ہیں؟ ماں شریک بھائی بھی بن رہے ہیں۔ تو اب اس صورت میں اگر اس کا کوئی اور قریبی اسباب نہ ہو، کوئی اور قریبی اسباب مطلب بیٹا بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، سگا بھائی بھی نہیں ہے، اس کا باپ شریک بھائی بھی نہیں ہے، بھتیجا بھی نہیں ہے، چچا بھی نہیں ہے، صرف چچا زاد بھائی یہ نعمان موجود ہے، تو یہ ماں شریک اولاد ہونے کے اعتبار سے یہ ذوی الفروض بھی بنے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں کیا بنے گا؟ یہ اسباب بھی بنے گا۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور چوتھی جو صورت ہے وہ شوہر ہے۔ شوہر جو ہیں، اب جو نا اس کی جو زوجہ ہیں یہ آپس میں چچا زاد بھائی بن رہے ہیں، اس کی جو بیوی ہے نا یہ آپس میں کیا ہے؟ اب وہ وفات پا گئی، اب اس کی بیوی کا کوئی اور قریبی رشتہ دار نہیں ہے، تو وہ شوہر اس کے لیے ذوی الفروض بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں کیا ہیں؟ اسباب بھی ہیں۔ تو 4 افراد ایسے ہیں جو بیک وقت ذوی الفروض بھی بن سکتے ہیں اور اسباب بھی بن سکتے ہیں۔ ان میں پہلا جو ہے وہ کیا ہے؟ باپ ہے، پھر دوسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ باپ نہ ہو تو پھر دادا ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ ماں شریک بھائی، جب اس کا میت کے ساتھ چچا زاد بھائی والا بھی تعلق ہو، اور نمبر 4 جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ شوہر ہیں جب زوجین کا آپس میں کیا ہو؟ چچا زاد بھائی والا تعلق ہو۔ مولانا آپ سب کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے چلیں یا آج یہاں تک مکمل کریں؟ جی
مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ٹھیک ہے، مولانا نے ابھی یہ سوال پوچھا ہے تو چونکہ یہ ضروری ہے، یہ مسئلہ اس کا ہم حل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنے کورس کو درس کو یہیں پر جو ہے وہ روکتے ہیں. کل انشاءاللہ اصحاب فروض جو ہیں ان کے حالات کے بارے میں کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں. اب اس کی صورت دیکھیں، آپ کی صورت دیکھیں. میت یہ ہے فرقان، ٹھیک ہے، میت کیا ہے؟ فرقان. اب فرقان کی بیوی موجود ہے، فرقان کی کیا ہے؟ اور دوسرا صرف یہ نعمان موجود ہے. دوسرا کون ہے؟ صرف نعمان. اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ آ جائیں تو پھر اس بیچارے کے لیے کچھ بنے گا ہی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب کیا ہے، اس کی ایک بیوی موجود ہے، دوسرا پھر کون ہے؟ نعمان. یہ اس کا ماں شریک بھائی بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں کیا ہے؟ اسبا بھی ہے، چچا زاد بھائی بھی ہیں. تو ہم بیوی کو حصہ دیں گے اتنا روبو، چوتھا حصہ ہم اس کو دیں گے، اور سدس چھٹا حصہ ہم اس کو دیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں پھر یہ کیا بنے گا؟ اسبا بھی بنے گا. ساتھ ہی ساتھ میں یہ کیا بنے گا؟ مثلا اب یہاں پر جو ہے 12 روپے موجود ہیں. کتنے ہیں؟ 12 سے آپ جو بھی مراد لیں. اب ہم کیا کریں گے؟ 12 کا روبو نکالیں گے تو 3 جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی فرقان کی زوجہ کو ملیں گے. سدس چھٹا حصہ نکالیں گے تو 2. کتنا ملے گا اس کو؟ 2. لیکن اب 2 اور 3 کتنے ہو جاتے ہیں؟ 5. لیکن 7 اور بچتے ہیں. تو اسبا ہونے کی وجہ سے نعمان کو دوبارہ ہم کیا کریں گے؟ 7 دے کر کل جو ہے 9 ہم دے دیں گے. اگر یہ 12 لاکھ ہیں تو 9 لاکھ اس کو مل جائیں گے. 12 ایکڑ زمین ہوگی تو 9 ایکڑ زمین اس کو مل جائے گی، اور 3 جو ہے وہ کیا ہیں؟ زوجہ کو مل. جی نہیں، دوسرا وہ ہے ہی نہیں، یہ تو مر گیا ہے. اگر اس کا اپنا بیٹا موجود ہو تو پھر تو اس صورت میں اس کے لیے کوئی حصہ ہی نہیں ہے. الاقرب فالاقرب. جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو باقی اصحاب الفروض کے حوالے سے کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی.